کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی، آپ کی بیوی ہے. ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے، سودا ہو جاتا ہے، ڈلیوری جو بعض دفعہ 2 دن بعد ہو رہی ہوتی، 3 دن بعد، تو ایسے ہی نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی، اب ڈلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں. آپ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈلیوری ہو، اور جو دھنیا پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار، اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے، عورت کو، کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی. آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا، اس کی بیوی بن گئی، وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی؟ ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم ہے، حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. ہائے ہائے، خوراکیں ٹائٹ کر لو، 4 شادیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جلدی رخصتی جو شریعت نے حکم دیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. خوراک گھٹ کے چھوڑ دو تو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب دیکھو، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا، میں نے 4 شادیوں میں بیان کیا، ایک بوڑھے میاں آئے، وہ بہت بحث کی مجھ سے، انہوں نے اتنی بحث کی نا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک اور بوڑھے آئے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب یہ بوڑھے ہو گئے مفتی صاحب، اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جوان کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے بہت سے بوڑھے تو مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کاش آپ 20 سال پہلے ہمیں مل جاتے یار، بہت لیٹ ملے ہو آپ. لیکن بہت سے بوڑھے دیکھنے میں بوڑھے لگتے ہیں، حقیقت میں بوڑھے نہیں ہوتے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنے استاد شیخ کے اس والد کا، 80 سال میں انہوں نے نکاح کیا، اولاد بھی ہوئی. تو ان کے ریلیٹیو مجھے ملے، مفتی، انہوں نے کہا مفتی صاحب 80 سال میں نہیں 90 سال میں نکاح ہوا تھا. تو کریکشن کر لیں، 80 میں نہیں بلکہ ان کا نکاح 90 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور ان کے الحمدللہ اولاد بھی ہوئی ہے. تو خوراک اور یہ جو اپنی باڈی کا جو جسم کی مینٹیننس کا بڑا خیال کرتے ہیں نا، صحت کو مینٹین رکھتے ہیں، بعض دفعہ 100 سال جیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ جو میں نے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا، آج عصر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا، مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو درس قرآن دیتے تھے، شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا، اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا، کچھ واقعات ہم نے بھی سنے بھی ہیں، کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا صاحب آپ نے بیان جو سنایا نا وہ واقعہ ایسے نہیں ہے، آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے. شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر، بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی، تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھیں، تو قبر ریپیئر کر رہے تھے. تو ایک کریکشن تو یہ کر لیں کہ وہ میت کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے بلکہ قبر کو ریپیئر کر رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا 6 مہینے بعد ہم نے قبر نہیں کھولی تھی، 13 مہینے کے بعد ہم نے قبر کھولی تھی. تو باڈی بھی بالکل سلامت تھی اور خون سے خوشبو آ رہی تھی، اور بھائی کے جسم پہ جو تھوڑا سا خون لگ گیا نا ان کا میت کو سیٹ کرنے میں، وہ پھر 4-5 دن تک ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی ہے. اور اس کا تو میں بھی گواہ ہوں شہیدوں کے خون کی خوشبو کا. میں نے ایک شہید کی میت کو صرف یوں ٹچ کیا تھا یہاں پیشانی پہ، تو میرے ہاتھ سے بہت دیر تک بہت اچھی خوشبو آتی رہی ہے. اور وہ شہید کے جو روئی رکھی ہوئی تھی نا چاروں طرف، وہ روئی میں گھر لے کر آ گیا تھا. 1 ہفتے تک، حالانکہ اس پہ خون کا نشان بھی نہیں تھا، 1 ہفتے تک اس روئی سے خوشبو آتی رہی ہے. وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ عطر میں لگاتے ہیں، کیونکہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی بھی ہے، تو سب کی سیم ہوتی ہے، وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے وہ. تو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 13 جو ہے نا 13 مہینوں تک تھا، آپ نے 6 مہینے کہہ کے یہ غلط. تو کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ارادہ ہوا تھا کہ میڈیا کی ٹیم کو بلائیں، لوگوں نے ہمیں کہا کہ بلاؤ ان کی ویڈیو بناؤ اور دیکھو. تو کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یہ نہیں، ہم نہیں یہ کام کریں گے، بس جو ایک اللہ کا معاملہ تھا ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کریکشن کر لیں کہ وہ جو 80 سال کے بزرگ تھے نا، جنہوں نے شادی کی تھی، دوسری شادی کی تھی اور ان کی اولاد ہوئی تھی، تو وہ 80 کے نہیں تھے، وہ کتنے کے تھے؟ 90 کے تھے.